بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں تجلی قدرت کا صفحہ شروع کر رہی ہوں۔ کتاب حضرت نانا جان مولوی قدرت اللہ سنوری صاحب کی اپنی لکھی ہوئی کتاب جو ہے اس کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ عرض حال، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ میں نے اس عاجز پر جو خادم خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ہے، یہ فرمایا کہ صاحب اولاد صالح کیا اور اولاد کو مالی وسعت عطا کی اور خادم سلسلہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں کے شکریہ کے طور پر ان ایمان افروز حالات اور روایات سلسلہ کو شائع کرنے کی توفیق پائی۔ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب، مکرم شمع صاحب اور مکرم شیخ مبارک احمد صاحب کا ممنون ہوں کہ ان کی مہربانیاں اور مشورے میرے شامل حال رہے۔ میں مکرم مولوی محمد یعقوب صاحب طاہر مرحوم اور مولانا عبد الرحمن صاحب انور کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اور مشورہ اس کتاب کی تدوین اور تربیت دینے اور اس کی کتابت کا انتظام کرنے میں صرف کیا۔ اس کتاب کی طباعت اور جلد بندی کے جملہ اخراجات فرزندم چودھری مسعود احمد صاحب خورشید کراچی اور چودھری محمود احمد صاحب کوئٹہ نے ترتیب برداشت کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خلوص اور مال میں برکت دے۔ میں مکرم ڈاکٹر عبدالحمید صاحب ایم او ریلوے کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کی طباعت میں مالی امداد فرمائی۔ برخوردار حکیم حفیظ الرحمن صاحب حنیف نے طباعت کے سلسلہ میں بہت دوڑ دھوپ کی، اور حکیم عبداللطیف صاحب شاہد لاہور کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے یہ اس کتاب کی طباعت کے ضمن میں پروف ریڈری کر کے مجھے اس قابل بنایا کہ نہایت تنگ وقت میں اس کی طباعت کو مکمل کر کے اسے شائع کرنے کے قابل ہو سکا۔ خاکسار قدرت اللہ سنوری، 4 دسمبر 1964۔ اب اس کے بعد تصاویر لگی ہوئی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، مسعود احمد خورشید صاحب، الحاج مسعود احمد خورشید صاحب چودھری، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی کی، پھر چودھری محمود احمد صاحب، پھر حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب، اس وقت وہ صدر انجمن احمدیہ پاکستان تھے، پھر شیخ محمد حنیف صاحب امیر جماعت کوئٹہ، ممبر نگران بورڈ، پھر اپنی تصویر نانا جان کی، اور پھر مکرم مولوی عبد الرحمن صاحب انور پرائیویٹ سیکٹری جو تھے خلیفہ ثانی کے، ان کی، پھر وہ کرتا ہے حضرت مولوی عبداللہ سنوری صاحب قمیض چھینٹوں والی، اور پھر مولوی محمد یعقوب طاہر صاحب کی تصاویر درج ہیں، لکھی ساتھ شامل ہے کتاب میں۔ اب ہم اس کی میں جو فہرست ہے اس میں دیکھتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے واقعات حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھے ہیں، پھر واقعات حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر روایات ہیں کچھ خلیفہ ثانی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر لکھتے میری سوانح عمری، پھر ناصر آباد اسٹیٹ سندھ میں خدمت کا زمانہ ہے، پھر خدمت سلسلہ کے بعض واقعات ہیں جن کا ذکر اخبارات سلسلہ میں ہوا، پھر تاریخ اہم جلد سوم میں درج بعض واقعات ہیں، اور چند یادداشتیں ہیں۔ چند یادداشتیں ہیں جن میں کچھ خواب بھی ہیں جن کو خدا تعالیٰ کے فضل سے نے اپنے فضل سے نوازا۔ پھر نانی جان کی وفات پر احباب جماعت کے تعزیتی خطوط ہیں، پھر بعض احباب کی خاص چٹھیاں ہیں مختلف امور کے متعلق، پھر مولوی شیر علی صاحب کا خواب اور متفرق باتیں ہیں، پھر بعض نظمیں ہیں جو خاص تقاریب پر لکھی گئیں، پھر آپ کی اپنی عبادت کا تذکرہ اور دعائیں ہیں، اور آخر میں پھر کچھ صفات ہیں۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں واقعات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ واقعات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ مولوی عبد الواحد خان صاحب میرٹھی حال کراچی۔ میری پیدائش صدر بازار چھاؤنی سیالکوٹ میں جنوری 1871 یعنی 1871 میں ہوئی۔ میں نے سیالکوٹ میں تعلیم پائی۔ حضرت مولوی ابو یوسف، مولوی مبارک علی، مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی، سید حامد شاہ صاحب سیالکوٹی
اور حضرت حکیم حسام الدین صاحب مجھے ان بزرگوں کی صحبت سے احمدیت نصیب ہوئی۔ صدر بازار سیالکوٹ میں ایک بڑی شاندار مسجد ہے۔ اس کے امام اور متولی حضرت مولوی فضل احمد صاحب تھے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے استاد تھے۔ مولوی فضل احمد صاحب کی وفات کے بعد ان کے فرزند مولوی مبارک علی صاحب امام مسجد مقرر ہوئے۔ جب مولوی مبارک علی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر لی تو مولویوں کے فتوے کے زیر اثر غیر احمدیوں نے مولوی صاحب کو امامت اور تولیت سے علیحدہ کرنا چاہا اور مقدمہ بازی شروع ہو گئی۔ اس وقت چھاؤنی سیالکوٹ میں صرف 5 احمدی تھے۔ ہماری مخالف ساری آبادی کو مقدمے کی تکمیل کرانے کے لیے وکیل کی ضرورت تھی، بوجہ اس کے کہ مولویوں نے فتویٰ کفر کا حضرت صاحب کی نسبت دے رکھا تھا۔ کوئی مسلمان وکیل ہمارا مقدمہ نہ لیتا تھا۔ وکلاء کہتے تھے کہ آپ لوگوں پر کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں، اگر تمہارا مقدمہ لیں تو پبلک ہمارا بائیکاٹ کر دے گی، عام پبلک شور ڈالے گی کہ مسلمانوں سے مسجد لے کر کافروں کو دلا دی۔ عدالت کے دن غیر احمدی خوشی کے نعرے لگاتے، بغلیں بجاتے اور ناچتے اور تماشے کرتے تھے۔ اس مشکل کا حل نظر نہیں آتا تھا۔ پیشی کے دن عدالت کے سامنے ایک میلہ لگ جاتا اور ہم 4-5 آدمی ایک طرف ہو کر درخت کے نیچے بیٹھ جایا کرتے۔ ہم سوچ بچار کرنے کے لیے رات کو حافظ عبدالعزیز صاحب کے مکان پر اکٹھے ہوتے اور مشورے کرتے، نمازیں پڑھتے، دعائیں کرتے اور سوچتے کہ کیا کیا جائے۔ ایک غیر احمدی اسم منیر خان بیکری والا، وہ بہت بڑ بولا تھا، وہ ہمارے پاس آ جایا کرتا تھا۔ اسے جب یہ کہا جاتا کہ جو بات سنو گے کسی سے ذکر نہ کرنا، وہ مان لیتا تھا، لیکن باہر جا کر ہر ایک سے ذکر کر دیتا۔ ایک رات ہمارا مشورہ ہوا کہ قادیان دارالامان جانا چاہیے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مقدمے کے حالات اور اس کی کیفیت بیان کرنی چاہیے۔ اس کا علم منیر خان کو بھی ہو گیا، چنانچہ مولوی مبارک علی صاحب اور خاکسار عبدالواحد خان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں دارالامان پہنچے۔ مولوی مبارک علی حضرت صاحب کے استاد زادے تھے، حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں تمام حالات بیان کیے اور عرض کیا کہ مخالفت بہت زور پر ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مخالفت بہت ہے تو ترقی بھی بہت ہوگی، آپ لوگ دعائیں کریں، ہم بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ مسجد آپ کو دلا دے گا۔ عرض کیا گیا حضور وکیل نہیں مل رہا، کیونکہ مقدمے میں کفر اسلام کی بحث کرنی پڑتی ہے۔ وکیل کہتے ہیں کہ علماء کے فتوے کے مطابق احمدی لوگ کافر ہیں، اس لیے مسجد ان کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا مسلمان وکیل بھی مل جائے گا۔ حضور سے اجازت لے کر ہم سیالکوٹ گئے۔ سید حامد شاہ صاحب کو ساری کیفیت سنائی۔ سید حامد شاہ صاحب نے چودھری نصر اللہ خان صاحب مرحوم سے عرض کیا۔ چودھری صاحب نے مقدمہ لے لیا۔ چونکہ عدالت میں کفر اسلام کی بحث ہونے تھی، اس لیے چودھری صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے وہ تحریریں نوٹ کرتے تھے جو حضور نے اپنی کتابوں میں مسلمان کی تعریف لکھی ہے اور پھر اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں تحریر فرمایا ہے۔ مولوی مبارک علی صاحب چودھری صاحب کی مدد کرتے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے وہ مقام تلاش کر کے نوٹ کراتے تھے۔ اس دوران میں چودھری صاحب نے بیعت کر لی اور ہم لوگ جب دارالامان سے واپس آئے تو منیر خان صاحب ہم سے ملنے آئے اور پوچھا کہ وہاں کیا بات ہوئی۔ مولوی مبارک علی صاحب نے بتا دیا کہ حضور نے فرمایا ہے ہم دعا کریں گے، وکیل بھی آپ کو مل جائے گا اور مسجد بھی آپ کو مل جائے گی۔ منیر خان صاحب نے بڑے جوش سے اٹھ کر چلے گئے اور جملہ مخالفین کو یہ بات بھی بتا دی اور یہ کہہ دیا کہ آپ لوگ کتنے ہی گھوڑے دوڑائیں، مسجد مرزائیوں کو مل جائے گی۔ مخالفوں نے اپنی جتھے اور اپنی طاقت پر، جن کو بڑا گھمنڈ تھا یعنی بڑا غرور تھا اور اپنے حکام کے ساتھ رسوخ پر بھی ان کو ناز تھا، اثر رسوخ حکام سے جو ان کو تھا، بڑے مشتعل ہو کر یعنی غصہ میں آ کر کہنے لگے کہ مرزائیوں کی کیا طاقت ہے کہ اب یہ مسجدیں رہ سکیں۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ اگر مسجد مرزائیوں کو ملی تو اس کے یہ معنی ہے کہ گنگا الٹی بہنے لگی۔ 3-4 بڑے مخالفوں نے کہا اگر مسجد ان کو مل گئی تو ہم مرزائی ہو جائیں گے اور اگر ہماری فتح ہوئی تو ان 4-5 احمدیوں کو احمدیوں سے توبہ کرنی پڑے گی۔ اور مقدمے کی تاریخیں ہوتی رہیں۔ مدعی جو بڑا مخالف تھا وہ 5 دن بخار میں مبتلا ہو کر فوت ہو گیا۔ عدالت میں تاریخیں لمبی ہوتی تھیں۔ دوسرا مدعی جو کھڑا کیا گیا وہ بھی تاریخ سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔
الغرض یکے بعد دیگرے 5 مدعی اسی طرح فوت ہو گئے۔ اب ایسا خوف طاری ہوا کہ کوئی مدعی کھڑا ہی نہ ہوتا تھا۔ آخر لوگوں نے یاد علی کے نام گجر کو مدعی بنایا، جو نماز روزے سے بالکل ناواقف تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا نے ایسا کرشمہ دکھایا کہ مخالف پارٹی پر ایسا رعب طاری ہو گیا کہ کوئی لکھا پڑھا آدمی مدعی نہ بنا سکے۔ عدالت میں جب یاد علی پیش ہوا تو چودھری صاحب نے بحیثیت وکیل کے یاد علی سے سوال کیے کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اس نے جواب میں لا علمی ظاہر کی کہ مجھے کسی فرقے وغیرہ کا علم نہیں، نہ میں نے کبھی نماز پڑھی ہے، نہ میں کبھی مسجد گیا ہوں۔ عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا کہ مدعی نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں کبھی نہیں گیا، اسے مسجد کیسے دی جائے؟ تاریخ فیصلے سے تیسرے روز 3 مخالفوں نے بیعت کی اور خدا کے فضل سے لوگوں کا رجوع ہو گیا اور بہت سے لوگ جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ واقعہ مولوی عبدالواحد صاحب میرٹھی نے مجھے خود سنایا تھا۔ کیا زبردست واقعہ۔ آگے ہم حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیشہ باوضو رہتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرض نمازوں کے علاوہ نماز اشراق کے 2 یا 4 نفل یا نماز تہجد کے 8 نفل پڑھا کرتے۔ آخر عمر میں تہجد بوجہ کمزوری عمر بیٹھ کر ادا کرتے تھے اور تہجد کے کسی نہ کسی سجدے یا تحیات کے آخر میں مادری زبان میں دعا فرماتے۔ یہ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 2-3 پر درج ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام رات کا اکثر حصہ جاگ کر کام کرتے تھے، اسی واسطے بعد نماز تھوڑی دیر آرام فرما کر پھر سیر کو تشریف لے جاتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نماز کی سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے، بعد کی سنتیں بھی عموماً گھر میں آ کر پڑھا کرتے، لیکن کبھی کبھی مسجد میں ادا فرما لیتے تھے۔ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 4۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے، ہماری جماعت میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو دنیاوی وجاہت اور شان و شوکت کے خواہاں ہیں، دوسرے وہ جو کسی بڑے آدمی کے اثر سے یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب کے اثر سے جماعت میں داخل ہوئے ہیں، تیسرے وہ جن کو خاص میری ذات سے تعلق ہے اور وہ ہر بات میں میری خوشی کو مقدم رکھتے ہیں۔ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 14۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام صدقہ بہت دیا کرتے تھے اور عموماً صدقہ خفیہ دیا کرتے تھے، چھپ کر، ظاہر کر کے نہیں۔ آخری ایام میں جب روپیہ زیادہ آنے لگا، آپ اس کا 1/10 حصہ فوراً الگ کر دیتے تا صدقہ کم نہ دیا جائے، ویسے 1/10 سے بھی زیادہ صدقہ دیتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب کسی سے قرضہ لیتے تو واپس دیتے وقت کچھ رقم زیادہ دیا کرتے۔ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 49۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام رفع حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو میاں بشیر احمد صاحب اس وقت 2-3 سال کے تھے اور وہ چارپائی پر کلابازیاں کھا رہے تھے۔ مجھے فرمایا، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا، اسے MA کرا دینا۔ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 3 صفحہ 53۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام رات کو سوتے